بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کی پیدائش کے بعد پہلے 7 سال بچے کی نشو و نما میں انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت اس کی بنیادی رسومات کے بعد اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق حتی الوسع کوشش کریں کہ بچہ آپریشن کے بغیر اس دنیا میں آئے۔ بچے کے شروع کے سال میں زیادہ تر بچے کا رونا ان 3 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو بچے کو بھوک لگتی ہے، یا اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یا اس کو رفع حاجت کے لیے لے جانا ہوتا ہے۔ غرض بچے کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو یہ ایک طرح کا الارم ہے جو اس نے بجا کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ ہمیں سروس کے دوران اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا اظہار کرو، کیونکہ بغیر روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ تو اس لیے جب بھی بچہ روئے تو ماں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ فوری طور پہ بچے کو ڈانٹے نہیں، بلکہ اس کی خوراک کا انتظام کریں، یا اس کو صاف کریں، یا دیکھیں کہ اس کے سونے کا وقت تو نہیں ہو گیا، کیونکہ بچہ 6 سے 8 گھنٹے تک کی مسلسل جاگ سکتا ہے۔ بچے کا چڑچڑاپن اور مزاج کے خلاف کوئی بھی حرکت آپ کو غصہ نہ دلائے، بلکہ آپ دیکھیں کہ بچہ جسمانی طور پر کسی پریشانی میں تو نہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھ کر پھونکیں، تاکہ اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شیطانی اثر ہے تو وہ زائل ہو جائے۔ بچے کو ابتدائی حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ عمر کے حساب سے اس کا وزن اور حرکات و سکنات کا جائزہ لیں، اور باڈی انڈیکیٹرز کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس سلسلے میں باڈی انڈیکیٹرز کا چیپٹر میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کروں گا۔ گھر میں اچھی ایٹنگ ہیبٹس آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے سے روکیں گی۔ مثلا بچے کو روزانہ چند گلاس پانی پلانا اس کو ڈی ہائیڈریشن سے دور رکھے گا۔ اگرچہ بچہ پانی نہ پیے تو اس کو شربت یا جوس کی شکل میں لیکوڈ باقاعدگی سے دیں۔ سردیوں میں موزے اور گرم ٹوپی، ہلکا گرم پانی، صاف یا ابلا ہوا پانی بچے کو کئی بیماریوں سے دور رکھے گا۔ لگاتار بازاری کھانا، بیکری کا فوڈ استعمال کرنے سے بچے کو طاقت نہیں ملے گی۔ اس کی نیوٹریشن اور گروتھ کا خاص خیال رکھیں، اور میانہ روی سے ہر چیز کھلائیں۔ بچے کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا آغاز بچے کے پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد گھر کے ماحول سے بچہ بہت جلد سیکھتا ہے۔ مثلا اگر گھر میں سب کو وہ صبح نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، 2 سال کا بچہ بھی وہی عمل دہرائے گا۔ اگر شام کو سب اسکول کی کتابیں اور ہوم ورک کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بچہ خود بخود کوئی بھی کتاب سیدھی الٹی پکڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ اگر والد والدہ شام کی واک کی عادت ہے تو بچہ واک کا عادی خود بخود بن جائے گا۔ اگر سب لوگ صبح صادق کے وقت اٹھ جاتے ہیں تو بچہ جلد سوئے گا اور سب کے ساتھ ہی جلد اٹھنے کی عادت اپنا لے گا۔ ایک بچے کو دنیا میں لانا اور پھر اس کو دین اور دنیا کی کامیابی کا سبق سکھانا دراصل آپ کو والدین بنائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کا بیجا پیار، سختی یا پریشان ذہن بچے کو نفسیاتی طور پر نقصان نہ پہنچا دے۔ اور جب میں پیار کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کی ہر جائز و ناجائز ڈیمانڈ کو مان لیں۔ بچے کو یہ احساس دلانا ہے کہ دنیا میں ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ بچے کو یہ احساس دلانا کہ دنیا میں ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے، ایسے بچے کو عملی زندگی میں ناکامی یا انکار دل برداشتہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے انکار تو سنا نہیں اور نہ ہی وہ انکار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے بیجا سختی بچے کو نفسیاتی طور پر کمزور بنا دے گی۔ بیجا سختی اور پریشان ذہن انسان ہر وقت بچے کو روک ٹوک کرے گا۔ یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پہنو، یہاں مت بیٹھو، اس طرح نہ کھڑے ہو۔ اگر یہ سب کہتے ہوئے آپ کا لہجہ اور بات کا انداز اتکامیز اور نفرت سے بھرپور ہے تو آپ اپنے بچے کو بدمزاجی کے کنویں میں دھکیل رہے ہو۔
بچے کو انتہائی باادب انداز سے مخاطب کریں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مخاطب کرے۔ آپ کا بچہ آپ کا آئینہ ہے، جو اس کو آپ دکھاؤ گی وہ سب وہ سیکھے گا۔ بچے کو اسکول آج کل 3.5 سے 4 سال تک بھیجا جاتا ہے۔ میرے مطابق 7 سال تک بچے پر مکمل نظر ماں اور باپ کی ہونی چاہیے۔ اگر 7 سال سے پہلے بچہ جتنی بھی دیر سے اسکول جائے، اس پر ماں اور باپ کی خصوصی توجہ ہو، دونوں میں سے کوئی ایک اس کو چھوڑنے اور لینے جائے، کلاس کے ماحول پر نظر رکھیں، کون اس سے کیسے بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، والدین کو پتہ ہو۔ غرض یہ کہ بچے کی 24 گھنٹے کی روٹین سمجھداری سے ترتیب دی جائے، اور اس میں اس کا صبح کا اٹھنا، اس کے بعد ناشتہ، پھر اگر گھر میں تعلیمی مشق کرانی ہے تو گھر میں، ورنہ اگر اسکول بھجوانا ہے تو اسکول، اس کے بعد دوپہر کا کھانا، دن کو آرام، شام کی تعلیمی مشق، شام کی کوئی جسمانی کھیل کود، کوئی سائیکلنگ، سوئمنگ، اور رات کا کھانا، اور اس کے بعد رات کو سوتے وقت ایک اچھی سی کہانی سبق آموز سنا کے، سونے کی دعا پڑھا کے اس کو سلا دیں۔ پہلے 7 سالوں میں بچہ آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی کا ایسا برتن ہے جس کی مٹی گیلی ہے، اور آپ اس کو ایک کمہار کی طرح ایک شکل دے رہے ہیں، ایک شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان 7 سالوں میں جو بھی شکل آپ نے بنا دی وہ فائنل اور حتمی ہوگی، اور اس میں تبدیلی بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس وقت ذرا سی بے دہانی اور اس برتن میں کوئی بھی سوراخ یا بدنما دھبا رہ گیا تو ساری زندگی اس کی شخصیت کا کمزور پہلو بن کر رہ جائے گا۔ یہ بچہ فیصلہ سازی میں کمزور ہوگا، اور ذہنی طور پر بھی اس کی شخصیت میں کمی ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قد مناسب انداز میں بڑھے اور یہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو ان سالوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اکثر جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان کی زندگیوں کے جب ان پہلے 7 سال کے حصے کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں ان کے ساتھ کسی ایسا حادثے سے وہ دوچار ہوئے ہیں جس سے نفسیاتی طور پر وہ باہر نہیں نکل سکے، اور ان کے والدین، خصوصی طور پہ والد، معاش کے چکر میں جو صبح سے شام تک گھر سے ایسے غائب ہوئے کہ بچوں کا ان کو کوئی ہوش نہ رہا، اور ماں نے بھی دوپہر کا کھانا کھلا کر دنیا و معافی سے وہ ایسی بے خبر ہوئی کہ بچے کہاں ہیں اس کو ہوش ہی نہیں، اور یہ موبائل ٹی وی پر مصروف ہو گئی، اور بچہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اور یہ بچے گھر سے باہر ایسے بغیر کور کا گوشت ہیں جن پر چیل کوے ہر طرف سے حملہ آور ہوتے رہے، اور ان بچوں کو وہ زخم دے گئے جس سے وہ ساری زندگی ان کا نکلنا مشکل ہے۔